السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دو بڑی خبریں پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ سب سے پہلی خبر یہ کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر ہی جو ہے وہ انتشار پھیلنا شروع ہو گیا ہے، یعنی سیاسی لڑائیاں تو دوسری جماعتوں کے ساتھ تھی، اپوزیشن ہے، ساری سی باتیں بنتی بھی ہیں، لیکن اب اپنے اندر اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ لڑنا شروع ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ 2 استعفے آ چکے ہیں۔ اب وہ استعفے کس کس کے آئے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے پی ٹی آئی کا۔ تو 8 فروری سے پہلے، اگست سے لے کے 8 فروری تک عمران خان صاحب جیل میں، اور عمران خان صاحب کو کوئی تقریر نہیں کرنے دی گئی، یعنی کہ ایک لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے اور اس کے باوجود بھی نہ بے شک اسے تقریر نہیں کرنے دی گئی، بے شک اسے بولنے نہیں دیا گیا، بے شک ٹی وی پہ اس کا نام لینا بھی بین رہا، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر جیل میں تھے، پھر بھی ان کے مطابق اور سرویز کے مطابق پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعتی اور اکثریت کے ساتھ جیتی، لیکن ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کا مینڈیٹ انہیں نہیں دیا گیا، یعنی کہ ان کی سیٹیں جو ایم این اے ایم پی ایس جیت رہے تھے فارم 47 پہ، فارم 47 پہ جو ہے وہ چینج کر دی گئی۔ بہت تفصیلی بحث ہے، اس پہ نہیں جانا چاہ رہا، بات ابھی بھی پوائنٹ آؤٹ یہی کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سیاسی انتشار کے بعد اب اندر کے انتشار پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر گئے، فواد چودھری جیسے اور عمران اسماعیل جیسے، اب وہی لوگ اور اندر جو اس ٹائم اسد کیسر لوگ ہیں یا عمر ایوب لوگ ہیں، مطلب دیکھیں اندر اور باہر کے لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، باہر والے لوگ اندر والے لوگوں کو، جبکہ اندر والے لوگ باہر والے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کہنا شروع ہو گئے۔ اب یہ تو لڑائی ہے ہی ہے، جو کہ چھوڑ کے چلے گئے اور جو کہ ابھی پی ٹی آئی میں ہیں، ان میں آپس میں لڑائی وہ تو چلو پھر بھی مانا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو اس ٹائم اپوزیشن لیڈرز ہیں ان میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے جب عمر ایوب صاحب کا پہلا استعفیٰ، یعنی کہ جنرل سیکرٹری کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دیا، تو سب سے پہلے انہی کے اپنے اپوزیشن لیڈرز نے، یعنی کہ پی ٹی آئی نے استعفیٰ مسترد کر دیا کہ آپ اس پہ غور کریں، ہم جنرل سیکرٹری کا استعفیٰ جو آپ نے دیا ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ لیکن وہیں رات کو عمر ایوب صاحب نے یہ ٹویٹ کیا جو آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم۔ عمر ایوب صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کے مطابق جو ہے عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اور اب بات یہ کرنے والی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ دیا تو پھر اپنے ہی لوگ استعفے کو مسترد کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد صرف عمر ایوب صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، 2 دن میں 2 استعفے آ چکے ہیں۔ دوسرا استعفیٰ جنید اکبر نامی شخص کا، یعنی کہ وہ بھی رہنما ہے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اب جنید اکبر صاحب نے کور کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ بھی میں یہاں پہ چلا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میری عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ جو عمران خان صاحب اندر سے جیل میں بیٹھے ہوئے فیصلہ دیتے ہیں وہ میرے تک پورا پہنچایا بھی جاتا ہے یا نہیں پہنچایا جاتا۔ یعنی کہ اب ہر جگہ پہ کمپلیکسٹی دیکھنے کو مل رہی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی ٹوٹلی طور پہ شکنجوں میں آ چکی ہے۔ اب یہ کوئی سپانسر کر رہا ہے اس لڑائی کو یا کیا ہے، واللہ عالم، یہ نہیں ہم جانتے، لیکن جو جانتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے پی ٹی آئی پہ، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑا سوال ہے۔ اس کے اثرات پہ بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کمزور ہوتی ہے اور اپنی اندر کی لڑائیوں میں پڑی رہتی ہے تو کے پی کے حکومت اور وفاق اپوزیشن دونوں خطرے میں پڑ سکتی ہیں، یعنی کہ جو کے پی کے میں علی امین گنڈا صاحب کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہے وہ وہاں پہ، وہ سنی اتحاد کونسل کے گورنر ہے وہاں پہ، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یہ لوگ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ اپنے انتقام کے لیے، اپنی آپس کی لڑائیوں کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی جو ہے اب ان کو لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے درخواست دائر کی ہے اس پہ ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی، اور یہ لوگ مخصوص نشستوں پر اپنی پسندیدہ عورتوں کو لانا چاہتے ہیں ایم پی اے ایم این اے کے طور پہ، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اختلافات کا، جو کہ مزید اختلافات کو جو ہے وہ ہوا دے گا۔ اب بات کرنے والی یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں اور وہ وہاں سے فیصلے کرتے ہیں، ہفتہ وار صحافی بھی ملتے ہیں ان سے، یہ لیڈرز بھی ملتے ہیں جا کے پی ٹی آئی کے۔ اب 2 صورتحال پیدا ہوتی ہے، یا تو یہ لوگ وہ چیز باہر لا کر نہیں بتاتے جو عمران خان صاحب جیل سے کہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پہ استعفے دیے جا رہے ہیں۔ اب دوسری بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ ٹیریان کیس جو کہ عمران خان صاحب پر تھا، کہ ٹیریان جو ہے وہ ان کی بیٹی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، یعنی وہ اڑ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے وہ تفصیلی فیصلہ اس پہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ درخواست گزار چکے وہ اس بات کو ثابت نہیں کر رہا یا کیا کہ عمران خان صاحب کی وصل بیٹی ہے یا لے پال کا بیٹی ہے، یعنی کہ پرورش کی ہے انہوں نے، بس ان کی اپنی بیٹی نہیں ہے، تو اس لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس پہ کیس بنتا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب پہ، وہ بھی کیس اڑا دیا گیا ہے۔